جو کاتب کن ہو وہ قلم آج عطا کر، لکھنے کے لیے بھیج دے خود سر سر و کوثر، جبریل کے پر بخش دے کاغذ کی جگہ پر، حصہ تیرا ہو جائے گا مدحت میں برابر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں پروردگار عالم کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان سید ظہیر نقوی قائم ٹی وی کے زیر اہتمام ماہ رجب کے خصوصی پروگرامز کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ میرے ساتھ گفتگو میں شامل ہیں جناب مولانا احسن رضا نقوی صاحب۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج کا موضوع ماہ رجب کے حوالے سے امام حسین کی روانگی 28 رجب ہمارا موضوع ہے، کہ جس میں امام حسین نے سفر کربلا کا آغاز کیا اور اپنا وعدہ جو رسول سے فرمایا تھا انہوں نے اس کو انجام دیا۔ تو قبلہ اس پہ ہم پہلے تو یہ کہ ایک اس میں جو ایک اینگل آتا ہے وہ ہجرت کا آتا ہے۔ ایک ہجرت وہ تھی جو مکے سے مدینہ کی، اس میں بھی امام وقت امام امیر المومنین نے جو ہے ایک کردار ادا کیا، اور یہ ایک ہجرت ہے جو کہ ایک بڑا امتحان بھی ہے، اور علم امامت اور اپنی وعدوں کے حساب سے بھی امام کو پتہ ہے۔ تو ادھر ہجرت اور اس تاریخ کے حوالے سے اس کا پس منظر اور اس کی جو معنویت ہے اس پہ ذرا روشنی ڈالیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت یا سفر کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں، ائمہ علیہ السلام کے واقعات میں ہمیں جو ہے وہ نظر آتا ہے، بلکہ تاریخ بشر میں سفر کی بڑی اہمیت ہے۔ اور سفر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک با مقصد سفر، ایک بے مقصد سفر، ٹھیک ہے، یا ایک حلال سفر، ایک حرام سفر۔ اگر ہم غور کریں تو دیکھیں، اسلامی فقہ میں بھی دیکھیں تو مسافر کی نماز قصر ہو جاتی ہے، لیکن اس صورت میں کہ جب اس کا سفر حلال ہو۔ اگر وہ چوری کرنے کے لیے کہیں جا رہا ہے تو اس کا سفر جو ہے وہ حلال نہیں ہے اور اس کو نماز پوری پڑھنی پڑے گی اگر وہ پڑھنا چاہتا ہے تو۔ اگر ہم حضرت آدم علیہ السلام سے دیکھیں تو آدم علیہ السلام نے سفر اختیار کیا جناب حوا کی تلاش میں، ٹھیک ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے بھی سفر کیا کہ جب انہوں نے ایک فرعونی شخص کو مکہ مار کے اس کو قتل کر دیا تھا اور پھر کہا تھا کہ اخاف ان یقتلونی، کہ وہ مجھے قتل نہ کر دیں، تو پھر جناب موسیٰ نے بھی جو ہے وہ سفر کیا تھا اور پھر جناب خضر سے ملاقات، سارے کے سارے واقعات ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر جب ہم اور آگے دیکھیں تو جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام کا سفر ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ مکے میں پہنچنے کے بعد پھر اپنے بچوں کو چھوڑا، پھر چلے گئے، پھر جناب حاضرہ وہاں صفا اور مروہ کے درمیان صحیح وہ سارے واقعات ہیں، وہ بھی ایک سفر ہے۔ پھر اگر ہم اور غور کریں تو جناب موسیٰ اور جناب خضر کی طرف بھی دیکھتے ہیں تو وہ بھی سفر کرنے گئے اور جناب خضر سے علم حاصل کرنے کے لیے گئے، پھر وہ کشتی میں سراغ اور بچے کو قتل اور پھر دیوار کی تعمیر، یہ سارے واقعات ہیں۔ تاریخ بشریت میں جب ہم غور کرتے ہیں تو رسول اللہ کی زندگی پر اگر ہم نظر ڈالیں اور نگاہ دوڑائیں تو آپ نے بھی جو ہے وہ تاریخ میں سفر ہمیں نظر آتے ہیں۔ مکی زندگی میں ہجرت جب ہم دیکھیں تو ہجرت حبشہ کی طرف جو ہے وہ ہجرت ہے، اور بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ، اور بہت سے لوگ جو ہے نا وہاں سے ہجرت کر کے آئے اور آنے کے بعد، اور رسالت سے پہلے کے ان کے سفر ہیں جو تجارت کے حوالے سے رہا کرتے تھے، اس کی طرف بھی اشارہ کیا جا سکتا ہے، بالکل۔ اور 12 سال کی زندگی میں بھی، عمر میں بھی جو ہے وہ نبی کریم کا سفر ہے۔ پھر اس کے بعد خود نبی کریم کا سفر کہ جس سے جو ہے وہ سن ہجری کا آغاز ہوا، مکے سے آپ کا ہے سفر مدینہ کی جانب کے، جیسے ہجری سال میں جو ہے وہ بڑی اہمیت دی جاتی ہے، اور یہ بنتی ہے 632 یا 622 یا 623 عیسوی، اور پھر یکم ہجری، تو اس سے پھر سن ہجری کا آغاز جو ہے وہ ہوتا ہے، اور وہ بھی ایک سفر ہے۔ ایک سفر اور بھی اگر ہم دیکھیں پھر سفر حج، اور یہ ساری چیزیں تو ہیں ہی۔ پھر ایک سفر جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہے 28 رجب کو شروع ہوتا ہے، وہ سفر ہے سن 60 ہجری میں امام حسین کا مدینے سے مکے کی جانب، اچھا ابتدا میں مدینے سے مکے کی جانب، اور پھر ظاہر ہے مدینے سے کوفہ جانے کی طرف امام علیہ السلام روانہ ہوئے، اور پھر 10 محرم کو امام علیہ السلام
کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے۔ ذہنوں میں ہے کہ 28 رجب کو امام علیہ السلام چلے اور 3 شعبان اپنے یوم ولادت کے دن مکے پہنچے۔ شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد وہاں تشریف فرما رہے۔ پھر 9 ذی الحج کو امام علیہ السلام نے حج کے احرام کو جو وہ عمرے میں تبدیل کیا، عمرہ ادا کر کے پھر امام علیہ السلام چلے کوفے کی جانب، اور پھر جو ہے وہ تقریباً 9 ذی الحج کو جب امام علیہ السلام چلے تو 2 محرم کو امام کربلا کی سرزمین پر حر کے ذریعے سے جو وہ وارد ہوئے، اور پھر 10 محرم کو امام کو شہید کر دیا گیا۔ یہ امام کے سفر کی تواریخ کے حوالے سے اہم چیز جو ہے کہ جس پر ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور ڈسکس کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ مقصد کیا تھا، موٹو کیا تھا، ہدف کیا تھا۔ وہ ہدف اگر ہم سمجھ لیں گے تو پھر ہمیں ساری بات جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی۔ امام علیہ السلام عبداللہ بن زبیر کے ساتھ مدینے میں مسجد مدینہ میں تشریف فرما ہے، مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، اور حاکم وقت کا قاصد آتا ہے، اور قاصد آنے کے بعد کہتا ہے کہ امام حسین سے، اور یزید کا جو ہے وہ خط پڑھ کے سناتا ہے کہ بلکہ حاکم وقت، حاکم مدینہ کا جو ہے وہ خط پڑھ کے سناتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ دربار میں طلب کیا گیا ہے۔ تو پھر امام علیہ السلام کے سامنے سے جب وہ قاصد چلا جاتا ہے تو عبداللہ بن زبیر امام سے پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے، ہمیں جو ہے وہ اس رات کے پہر میں کیوں بلایا جا رہا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ معاویہ نے وفات پائی، معاویہ کی وفات ہوئی، اور اس کے بعد اب معاویہ نے یزید کے ذریعے ہم تک پیغام پہنچانا کی خواہش ظاہر کی ہوگی کہ ہمیں بیعت کے لیے بلایا جائے۔ تو کہا کہ اب کیا کریں؟ امام نے کہا کہ دیکھتے ہیں، پھر چلتے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر وہاں سے فرار اختیار کر کے مکے کی جانب چلا گیا۔ امام علیہ السلام ظاہر ہے غیر فرار کے بیٹے تھے تو وہ نہیں فرار اختیار کرتے۔ پھر امام علیہ السلام حاکم مدینہ کے دربار میں پہنچے۔ وہاں کے واقعہ اس سے پتہ چلے گا کہ کیوں امام علیہ السلام مدینہ چھوڑ کے گئے۔ جب حاکم مدینہ کے دربار میں پہنچے، ولید کے دربار میں، تو امام نے پہلے ہی بنی ہاشم کے افراد کو یہ کہہ دیا تھا کہ میں اگر میری آواز بلند ہو جائے تو پھر جو ہے وہ تلواروں کو نیام سے نکال کے آپ داخل ہو جائیے گا۔ امام پہنچنے کے بعد گفتگو ہوئی۔ حاکم مدینہ نے یہ کہا کہ سلاجو آدمی، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بیعت رات کی تاریکی میں نہیں ہوتی بلکہ دن کے اجالے میں روشنی میں ہوتی ہے، تو ٹھیک ہے آپ کل جو ہے وہ دن کی روشنی میں بیعت کر لیجیے گا، بات تمام۔ امام علیہ السلام جانے لگے، بیعت کا اقرار کرنے کے امام نے کہا کہ کل دیکھیں گے۔ جب وہ جانے لگے امام علیہ السلام تو پھر مروان ولید کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، مروان بن حکم۔ مروان نے جو ہے ولید سے کہا کہ اگر امام تمہارے پاس سے چلے گئے نا تو پھر رات میں نہیں آئیں گے۔ امام پلٹنے کا بعد کہا کہ یہ اپنا زرکا، کیا تو اے نیلی آنکھ والی عورت کے بیٹے، کیا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ کذب تا واسم تا، تو نے جھوٹ بولا، تو نے گناہ کیا۔ پھر امام نے یہ جملہ کہا ایھا الامیر، اے حاکم مدینہ۔ اب یہ جملے سماعت فرمانے والے ہیں، مقصد بھی سمجھ میں آئے گا کہ ایھا الامیر انا اہل البیت و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و یزید شارب الخمر و ملعن بالفسق و قاتل النفس المحترمۃ و مثل لا یبایع مثلہ ان نصبح و تصبحون و ننظر و تنظرون اینا احق بالخلافۃ والبیعہ۔ کہا کہ اے حاکم مدینہ، اے امیر، ہم اہل بیت ہیں اور ہم وہ ہیں کہ جن کے گھر پر فرشتوں کا آنا جانا ہے، ہم وہ ہیں کہ جن کے گھر پہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور یزید کون ہے؟ یزید شارب الخمر، شراب پیتا ہے، بندروں کا ناچ دیکھا کرتا ہے، فسق و فجور میں مبتلا ہوتا ہے۔ و مثلی لا یبایع مثلہ، یہ جملہ اہم ہے، ہم جیسا، مجھ جیسا اس جیسے کہ بیعت نہیں کر سکتا۔ اب تم بھی صبح کرو، ہم بھی صبح کریں، تم بھی دیکھو اور ہم بھی دیکھیں کہ بیعت اور خلافت کا حقدار کون ہے۔ یہ جملہ ذہن میں رہے کہ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کہ بیعت نہیں کر سکتا۔ امام نے واضح انداز میں کہہ دیا کہ قیامت تک پیدا ہونے والے ہر انسان کے لیے اصول چارٹر دے دیا ہے۔ کیا کہ اگر یہ امام کہتے ہیں کہ حسین لا یبایع، یزید کے امام حسین یزید کی بیعت نہیں کریں گے تو بات جو نا وہیں دب جاتی کہ حسین اور یزید کا معاملہ ہے۔ نہیں، امام نے قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کو دستور دے دیا کہ جو بھی حسینی ہوگا وہ یزیدی کے سامنے سر جھکائے گا نہیں، سر کٹوا ضرور دے گا۔ یہ امام علیہ السلام کو جو ہے وہ بنیادی فلسفہ بتا دیا امام نے، کہا کہ میں جو ہوں وہ سر جھکاؤں گا نہیں، کٹوا ضرور دوں گا، جھکاؤں گا نہیں میں سر۔ پھر یہ غور طلب نقطہ ہے کہ امام علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ کیا ایسے طریقہ کار تھے کہ امام علیہ السلام مدینے میں رہتے یا مدینے سے چلے جاتے۔ دیکھیں، مدینے میں رہتے قتل کر دیے جاتے، ٹھیک ہے، پھر امام کیا کرتے؟ یا تو امام یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے جو کہ ممکن نہیں ہے،
ٹھیک ہے. پھر امام کے پاس ایک اور آپشن بھی تھا کہ امام یزید سے کہتے کہ بھائی تم اپنے کام کو جاری رکھو, میں تمہارے ہاتھ میں بیعت نہیں کر رہا, لیکن میں تمہارے معاملے میں دخل اندازی بھی نہیں کر رہا, میں زیارت رسول اللہ کرتا رہوں گا, حرم رسول کی حفاظت کرتا رہوں گا, نمازیں پڑھتا رہوں گا بس. امام کے لیے یہ بھی مناسب نہیں ہے من حیث الامام کہ ایک شخص جو ممبر پہ بیٹھ کے شراب پی رہا ہے تو امام کے اوپر من حیث الامام یہ واجب اور لازم ہے کہ اس شخص کو جا کے روکے. تو امام علیہ السلام کے لیے مدینے میں روکنا بھی صحیح نہیں تھا. بہترین مقام سینٹر آف امپورٹنس تھا مکہ, جہاں پہ حج کے لیے لوگ آتے تھے. امام علیہ السلام نے جو مکے کی جانب ہجرت کی تاکہ لوگ آئیں اور پھر پیغام یزیدیت کا پیغام لوگوں کو بتائیں کہ یزید کون ہے اور میں کون ہوں. تو امام علیہ السلام جو وہ مکے کی جانب گئے تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ جمع کریں اور پھر یزید کے بارے میں بتائیں کہ یزید کون ہے اور ہم کون ہیں, تاکہ پھر جو ہے وہ ایک یزید کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا جائے. کسی نے بڑا خوب کہا تھا کہ ہجرتیں جہاں بچانے کے لیے کی جاتی ہیں, جہاں لٹانے کے لیے یہ اذن کس کا ہے. جی تو ناظرین ابھی ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے, حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے. جو کاتب کن ہو وہ قلم جتا کر لکھنے کے لیے بھیج دے خود سر سر و کوثر, جبریل کے پر بخش دے کاغذ کی جگہ پر, حصہ تیرا ہو جائے گا مدحت میں برابر. جو کاتب کن ہو وہ قلم جتا کر لکھنے کے لیے بھیج دے خود سر سر و کوثر, جبریل کے پر بخش دے کاغذ کی جگہ پر, حصہ تیرا ہو جائے گا مدحت میں برابر. جی ناظرین ویلکم بیک. یہ اتنی بڑی جو ہجرت ہوئی, جو ایک اگر آپ اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں تو یہ وعدہ تھا نانا سے اپنے, جی, اور جس کی وصیت اپنے بابا سے بھی سن رکھی تھی, اور اپنی والدہ گرامی سے بھی ان کے حالات اور سارا بیک گراؤنڈ تھا, وعدہ وفا کرنا تھا. آئیڈیلی اس کو اگر اب اس میں ہم دیکھیں یا اسے کچھ اخذ کرنا چاہیں, اس قیام کا مقصد حکومت تو نہیں تھی یقیناً. اس کے مقصد کے بیک گراؤنڈ میں جو ہے نا وہ آپ بتائیں اس میں آپ کی اس میں کیا ہے, کیونکہ جو غدیر کا ایک میسج ہے جو 60 سالوں میں 50 سالوں میں جو ہے وہ ایوپریٹ ہو رہا تھا, مطلب ڈائلیوٹ ہوتا جا رہا تھا. جی, تو اس حوالے سے اس ہجرت کا مقصد اور قیام کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیں پہلے تو میں چلیں آپ کے جملے کو ہی آگے بڑھا دوں کہ امام کا مقصد حکومت نہیں تھا. امام خمینی جو ہے وہ مجلہ نور کی 22ویں جلد میں یہ کہتے ہیں کہ امام کا مقصد جو ہے وہ حکومت حاصل کرنا تھا, اور کیوں نہ ہو کہ امام جیسوں کے لیے ہی تو یہ منصب سزاوار ہے, یعنی یہ منصب ہے ہی بہترین امام کے لیے, اور کس کے لیے ہے؟ تو پھر کون اس کی طرف جائے گا؟ اہل کون ہے؟ اہل کون ہے؟ تو اصل میں امام یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ نااہل ہے. اچھا نااہل تو ماضی میں اور بھی گزرے, تو پھر خاموش کیوں رہے؟ کیونکہ بات یہ ہے کہ ایک آدمی ہوتا ہے کہ جو گناہ کرتا ہے اپنے کمرے میں بیٹھ کے, ٹھیک ہے, ایک آدمی ہوتا ہے کھلا گناہ کرتا ہے, کہا کہ میں کر رہا ہوں آئے کوئی روکے. تو یزید جو ہے وہ کھلا گناہ کرتا تھا, اسلامی احکام کا مذاق اڑاتا تھا, نبی کا مذاق اڑاتا تھا, اذان کا مذاق اڑاتا تھا, ٹھیک ہے, آیت نہیں آئی کوئی, بالکل, ولا وحی النزل, ٹھیک ہے, کوئی وحی نہیں آئی, کوئی آیت نہیں آئی, ٹھیک ہے, لعبت ہاشم و بالملک فلا خبر جاء ولا وحی النزل, یہ عبداللہ بن ابن الزبری کے اشعار جو ہے وہ پڑھتا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر کیا مقصد ہے؟ حکومت, چلے ٹھیک ہے, ایک طرف بات ہو گئی. اب اس کے لیے کیسے کوشش کی جائے؟ حکومت کے لیے افراد ہونے چاہیے جو امام علیہ السلام کے ساتھ آ کے ملے. اگر ہم غور کریں, میں اپنے الفاظ میں بیان کروں امام کے قیام کو, تو میرے الفاظ میں کجی ہے, غلطی ہے, میں گنہگار آدمی ہوں, لیکن اگر امام کے قیام کو امام کے ہی الفاظ میں سنیں تو پھر تو لطف آ جائے گا. ٹھیک ہے, امام نے اپنے وصیت نامے میں جو جملے کہے, جو کہ اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام لکھا جو حضرت علی کے بیٹے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے نام جو وصیت نامہ لکھا اس سے واضح ہو جاتا ہے امام علیہ السلام نے کیوں قیام کیا یا کیوں خروج کیا. فرماتے ہیں من حسین ابن, اچھا وصیت کی بھی ایک اہمیت ہے. اگر میں وصیت کروں تو میرے اہل خانہ پر واجب ہے, اگر وہ وصیت حلال ہے, کہ اس پر عمل کریں, واجب ہے کہ عمل کریں. مجھ جیسا ایک عام آدمی بھی اگر وصیت کرے گا تو اس پر عمل کرنا لازمی ہے. لیکن اگر
عالمین کے رسول کے نواسے امام حسین امام وقت اگر جو ہے وہ وصیت کریں تو اس پر تو عمل کرنا اور زیادہ واجب ہے نا. امام نے کہا کہ من حسین ابن علی الی محمد بن علی المعروف الحنفیہ ان الحسین اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان الجنۃ حق وان النار حق وان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی و ابی اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب وہذا ما اوصى به. امام فرماتے ہیں کہ یہ میرا وصیت نامہ ہے جو میں اپنے بھائی محمد بن علی جو کہ معروف ہیں محمد حنفیہ کے نام سے ان کے نام لکھوا رہا ہوں. امام حسین یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ہے، اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے، محمد اللہ کے رسول اور عبد ہے، اور میں حسین ابن علی یہ گواہی دیتا ہوں کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، پل صراط حق ہے، ٹھیک ہے، اور قیامت حق ہے جو کہ عنقریب آنے والی ہے. انی لم اخرج، ابھی دیکھیں ان جملوں سے سمجھ میں آئے گا کہ مقصد کیا تھا. انی لم اخرج اشرن، میں شر پھیلانے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، ولا بطرن، نہ میں سیر و تفریح کے لیے نکل رہا ہوں، ولا مفسدن، نہ ہی میں فساد پھیلانے کے لیے نکل رہا ہوں، ولا ظالمن، نہ ہی میں ظلم کرنے کے لیے نکل رہا ہوں. دیکھیں 4 چیزیں آ گئی نا، ٹھیک ہے. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں چاہتا ہوں کہ اپنی نانا کی امت کی اصلاح کروں. اب یہاں رک جائیے ذرا. اصلاح سے کیا مراد ہے کہ دیکھیں اگر اس گھڑی کا شیشہ ٹوٹ جائے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گھڑی فاسد ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، اس کو بدلوا دینا چاہیے، اس کی مرمت کروا دینی چاہیے، ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ امام علیہ السلام خود بیان کر رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ نانا کی امت میں فساد آ گیا ہے تو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. پھر فرماتے ہیں اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں یہ چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں. واسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے نانا رسول اللہ اور اپنے والد علی مرتضیٰ کی سیرت پر چلوں اور ان کی سیرت کو زندہ کروں. امام نے یہ نہیں کہا کہ میں کسی اور خلیفہ کی سیرت پہ چلوں گا، نہیں، اپنے بابا کی سیرت پہ چلوں گا، اپنے نانا کی سیرت کو زندہ کروں گا اور اسی پر چلوں گا، ٹھیک ہے. وما توفیق الا باللہ توکلت علیہ والیہ انیب، یہاں پہ امام کا خطبہ ختم ہوتا ہے والسلام. اور میں صبح جو ہے وہ مدینے سے رخصت ہو رہا ہوں. یہ پورا وصیت نامہ لکھوا ہے. اس سے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، ٹھیک ہے، یعنی حق بات کی تلقین، برائی اور ظلم سے روکنا، ٹھیک ہے. پھر امت کی اصلاح، کن کن چیزوں میں اصلاح؟ بڑی بڑی کتابیں، مقاتل کی کتابیں بھری پڑی ہیں جو مقصد قیام امام حسین کے اوپر لکھی گئی ہیں، نہضت حسینی پر لکھی گئی ہیں، قیام امام حسین کے مقاصد پر، اسباب پر، علل پر، واقعہ کربلا پر لکھی گئی ہیں. تو عزیز من، اس جملے کو اپنے ذہن میں رکھیں، محفوظ رکھیں. اور ناظرین کرام، کہ مقصد شر پھیلانا نہیں تھا، ظلم کرنا نہیں تھا، سیر و تفریح نہیں تھی، ٹھیک ہے، بلکہ مقصد یہ تھا کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کی جائے، اصلاح کرنا، بالکل، بھولوں کو یاد دلانا، بالکل. پھر ایک اور جملہ بھی ہے کہ مل امام امام نہیں ہے مگر یہ کہ جو امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے، ٹھیک ہے. امام کے کئی ایسے جملے ہیں جو تاریخ میں ملتے ہیں کہ لو کنت فی حجر حامۃ من الحمام لاخذت یا لاخذت، یعنی اگر میں جانور کے بل میں بھی جا کے چھپ جاؤں تو یہ مجھے پکڑ لیں گے. تو امام کے لیے سفر کرنا، ہجرت کرنا مدینے سے ضروری تھا، ٹھیک ہے. پھر امام علیہ السلام بار بار فرماتے ہیں کہ جب امام سے مدینے میں عبداللہ ابن عباس نے پوچھا، کہا کہ مولا کیوں جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ ان اللہ شاء یراک قتیلا، نبی کریم نے خواب میں مجھے بتایا کہ اے حسین اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں مقتول دیکھے. تو پھر کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو شہید دیکھنا چاہتا ہے تو بیویوں کو نہ لے جائیں. تو کہا کہ ان اللہ شاء یراہن سبایا، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان عورتوں کو قیدی دیکھے. تو یہ بھی ایک مقصد ہے، ٹھیک ہے، مقصد. اور پھر جس کی طرف آپ نے مقدمے میں بھی ارشاد فرمایا کہ عہد طفلی کے وعدے کو پورا کرنا تھا، ٹھیک ہے. اچھا، ایک جملہ ناظرین یہ بھی سمجھ لیں کہ امام کا مقصد صرف شہادت نہیں تھا، یہ ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے. مثلا ایک شخص صبح آفس آتا ہے، ٹھیک ہے، آفس سے وہ جاتا ہے اپنے گھر سے آفس، یہی ہے نا روٹین، ٹھیک ہے. جب وہ گھر سے نکلتا ہے آفس جانے کے لیے تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے آفس جانا ہے. یہ ذہن میں تو نہیں ہوتا نا کہ میری موت واقع ہو جائے گی.
ہاں حسین کے سافٹ کارنر میں یہ بات محفوظ ہوتی ہے کہ موت برحق کے ظاہر ہے کبھی نہ کبھی آ سکتی ہے، مقصد موت نہیں ہے، مقصد آفس پہنچنا ہے، ٹھیک ہے. امام حسین کا بھی یہ جملہ ہے کہ میرا مقصد شہادت کو حاصل نہیں کرنا ہے، البتہ میں حسین ابن علی جس راستے پر چل رہا ہوں اس راستے میں شہادت ہے، اس راستے میں شہادت آ سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو مقصد اور ہدف شہادت نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک الٹیمیٹ مقصد ہے، لیکن اصل مقصد شہادت نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد جو ہے اصلاح ہے، اصلاح ہے، امت کی اصلاح ہے، نانا کی اصلاح ہے، ٹھیک ہے. تو نانا کے دین واپس لانا ہے، کو واپس لانا ہے. تو یہ وہ مقاصد ہیں کہ جن کو امام حسین 28 رجب کو لے کر چلے اور پھر کربلا کے میدان تک امام پھر امام سجاد نے پھر ان کو آگے. بالکل بالکل. تو غدیر کا جو واقعہ ہے وہ امت بھلا چکی تھی، جو ایسے حاکم سر پہ آئے بالکل اور ولایت علی کو بھول بیٹھے، اور جس پہ جو ہے 10 محرم کو آخری خطبے پہ جب پوچھا کہ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، تو سامنے والے نے کہا کہ ہم تم سے تمہارے باپ کا بدلہ لے رہے ہیں. تو ولایت علی تو ایک اتنی بھاری چیز ہے جو ہر ایک کے لیے ہضم کر جانا اور ہر ایک اس کو مشکل چیز ہے. بہرحال ناظرین، ہم نے کوشش کی کہ ایک مختصر سے وقت میں اس ہجرت کے واقعے کو کور کر سکیں اور اس کے پہلوؤں پر، اس کے مقاصد پہ غور کر سکیں. انشاءاللہ پھر کسی اور نشست میں ہم قبلہ کو زحمت دیں گے اور پھر کسی دوسرے موضوع پہ ان سے استفادہ حاصل کریں گے. آج کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اسی اپنے پن کے ساتھ کہ آپ اپنا ارد گرد کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. جو کاتب کن ہو وہ قلم آج عطا کر، لکھنے کے لیے بھیج دے خود سر و کوثر، جبریل کے پر بخش دے کاغذ کی جگہ پر، حصہ تیرا ہو جائے گا مدحت میں برابر.